کتاب خلفائے راشدین، تصنیف لطیف سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجدل الاقدس۔ ناشر سلطان الفقر پبلیکیشنز، رجسٹرڈ لاہور۔ بار اول جنوری 2013، بار دوم نومبر 2020۔ انتصاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بصد عز و نیاز و با کمال محبت و عقیدت کتاب خلفائے راشدین کو محبوبین رب العالمین و رحمت العالمین سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ، سیدنا حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ عالیہ اور مجلس عالیہ میں پیش کرتا ہوں، اور آپ سے التجا ہے کہ اس عاجز پر نگاہ اور توجہ فرمائیں اور اپنی صفات عالیہ سے متصف فرما کر اس عاجز کو اپنے غلاموں میں شامل فرمائیں۔ فہرست حدیث دل، صفحہ نمبر 5۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفائے راشدین کا شجرہ نسب، صفحہ نمبر 10۔ خلیفہ راشد اول، خلیفۃ الرسول، رفیق رسول، امام صدیقین سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، صفحہ نمبر 12۔ خلیفہ راشد دوم، امام عدل، مراد رسول، امیر المومنین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، صفحہ نمبر 58۔ خلیفہ راشد سوم، ذو النورین سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، صفحہ نمبر 104۔ خلیفہ راشد چہارم، امیر المتقین، امیر العارفین، امیر المومنین، باب فقر حضرت علی کرم اللہ وجہہ، صفحہ نمبر 147۔ خلیفہ راشد پنجم، امیر المومنین سیدنا حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ، صفحہ نمبر 248۔ حدیث دل۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم تعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ ہزاروں ہزار بے شمار لامحدود درود و سلام ہو اشرف المخلوقات سید السادات ابو القاسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ انبیاء علیہم السلام کے بعد محبوبان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات کے افضل اور مقدس ترین نفوس اور اہل جنت کے سردار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا مقام صرف اتنا ہی نہیں کہ انہوں نے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات میں اشاعت و تبلیغ اسلام کے لیے بے انتہا قربانیاں دیں، خلوص و وفا اور عشق و محبت کی داستانیں رقم کیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد مسلمانوں کے خلفائے راشدین کی ذمہ داری نبھاتے ہوئے اسلام کو تمام دنیا میں پھیلایا اور مسلمانوں کی عظمت کو عروج تک پہنچایا۔ دنیا کی سب سے بڑی اسلامی، فلاحی اور جمہوری ریاست کی نہ صرف اس وقت بنیاد رکھی جب دنیا فلاحی اور جمہوری ریاست کے نام سے بھی ناآشنا تھی، بلکہ اسے بام عروج تک پہنچایا اور عدل کا ایسا نظام قائم کیا جس کی نظیر موجودہ ترقی یافتہ ممالک بھی پیش نہیں کر سکتے، بلکہ یہ باکمال ہستیاں جنہوں نے نور نبوت کا فیض بلا واسطہ حاصل کر کے روحانی و باطنی حیات کاملہ حاصل کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی 4 اعلیٰ ترین صفات کی مظہر ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک ایک کامل مکمل ادارہ ہے اور چاروں خلفائے راشدین اس ادارہ کی شاخوں کی مانند ہیں۔ بقول شاعر، ہیں کرنے ایک ہی مشل کی ابو بکر و عمر و عثمان و علی، ہم مرتبہ ہیں یاران نبی کچھ فرق نہیں ان چاروں میں۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ
چاروں خلفائے راشدین کی باطنی اور ظاہری شان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جان لے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ شریعت ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ طریقت ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حقیقت ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم معرفت ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سر ہیں۔ بحوالہ کتاب عین الفقر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوا ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پانی ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آگ ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم خاک ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اربع عناصر کے اس مجموعے کی جان ہیں۔ باب نہم عین الفقر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صدق ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عدل ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حیا ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جود و کرم ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فقر ہیں۔ بحوالہ کتاب عین الفقر۔ چاروں خلفائے راشدین کے روحانی وجود کی تاثیر رہتی دنیا تک قائم اور ہر زمانے میں اللہ کی طلب رکھنے والوں کی باطنی پاکیزگی اور روحانی تربیت کا باعث ہے۔ ہم ان کامل ہستیوں کے دین اسلام میں کردار کو صرف ان کی ظاہری حیات تک محدود کر دیں تو یہ اس کمال کی نفی ہوگی جو ان ہستیوں نے صحبت نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل کیا، اور جس کی بنا پر یہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں عظیم ترین درجات کے حامل ہیں۔ جو کمال ان چاروں محبوبان خاص نے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے حاصل کیا، وہ کمال آنے والے طالبان مولا کو انہی خلفاء کے توسط سے طالبان مولا کی اپنی استعداد کے مطابق منتقل ہوتا ہے اور ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ یہی ان پاکیزہ ہستیوں کے کمال کا کمال ہے کہ وہ کبھی نہ ختم ہونے والا ہے۔ اس حقیقت سے اس کمال کو عطا کرنے والے کی کامل مرتبت اور اس کو حاصل کرنے والوں کی عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ ان چاروں عاشقان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں وہ بنیادی اوصاف جن کی بنیاد پر ان چاروں کو مقام محبوبیت عطا ہوا، یعنی عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، استقامت، وفا، خلوص، قربانی وغیرہ کی بنا پر ان میں سے کسی کو کسی پر فوقیت دینا مشکل ہے، کیونکہ ان اوصاف کی ایک خاص حد تک موجودگی کے بعد ہی کوئی طالب مقام محبوبیت تک رسائی حاصل کرتا ہے۔ ان چاروں کا منتخب خلفاء ہونا اور ان کی شان میں احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثابت کرتی ہیں کہ ان اوصاف میں ان کے مقامات میں کچھ نمایاں فرق نہیں ہے۔ البتہ کچھ ایسے خاص اوصاف بھی ہیں جن میں بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہے، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صدق میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو عدل اور محاسبہ نفس میں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو علم و فقر، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شرم و حیا اور غنا میں۔ یہ وہ اوصاف ہیں جن کی استعداد ان حضرات میں ازل سے ہی دوسروں سے قدر زیادہ تھی، جس کی بنا پر انہوں نے ان اوصاف میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانی قربت کے فیض سے کمال حاصل کیا، اور انہیں آنے والے زمانوں کے طالبان مولا تک پہنچانے کا واسطہ اور وسیلہ بنے، جیسا کہ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب کوئی طالب مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں داخل ہوتا ہے تو اس پر چار نظروں کی تاثیر وارد ہوتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نظر سے اس کے وجود میں صدق پیدا ہوتا ہے اور جھوٹ اور نفاق اس کے وجود سے نکل جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی نظر سے عدل اور محاسبہ نفس کی قوت پیدا ہوتی ہے اور اس کے وجود سے خطرات و ہوائے نفسانی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی نظر سے ادب و حیا پیدا ہوتی ہے اور اس کے وجود سے بے ادبی و بے حیائی ختم ہو جاتی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نظر سے علم ہدایت و فقر پیدا ہوتا ہے اور اس کے وجود سے جہالت اور حب دنیا کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد طالب لائق تلقین بنتا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس سے دست بیعت فرما کر مرشدی کے لا تخف ولا تحزن مراتب عطا فرماتے ہیں۔ بحوالہ کتاب شمس العارفین۔
طالب مولا کے معنی کیا ہے؟ دل کا طواف کرنے والا اہل ہدایت جس کے دل میں صدق ہو، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ صاحب صدق، جیسے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ صاحب عدل، جیسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ صاحب حیا، جیسے حضرت علی المرتضیٰ صاحب غزا یعنی جہاد کرنے والے، اور صاحب رضا جیسے سرتاج انبیاء و اصفیاء، ختم النبیین، رسول رب العالمین، صاحب شریعت و سر، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بحوالہ کتاب عین الفقر۔ 4 صفات 4 صحابہ رضی اللہ عنہم کو حاصل ہیں: صدق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، محاسبہ نفس اور عدل حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ کو، سخاوت و حیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو، اور علم و فقر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کو، بحوالہ کتاب اسرار قادری۔ صدیق صدق و عدل عمر و پر حیا عثمان بود، گوئے فقرش از پیغمبر شاہ مرداں می بود۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ صاحب صدق ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ صاحب عدل ہوئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ صاحب حیا ہوئے، اور شاہ مرداں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فقر کی بازی جیتی، بحوالہ کتاب عین الفقر۔ چنانچہ ان چاروں اصحاب کی مہربانی اور نگاہوں کی تاثیر کے بغیر کوئی طالب مولا نہ مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری حاصل کر سکتا ہے اور نہ فیض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلا واسطہ حصول کے لائق بن سکتا ہے۔ جب ایک طالب مولا ان مہربان ہستیوں کی نگاہ کے فیض سے ان اوصاف سے متصف ہو جاتا ہے، تب ہی آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام اسے نعمت فقر سے نوازتے ہیں۔ یہ ہستیاں ہی اللہ کے پسندیدہ اوصاف کا منبع، مصدر اور سرچشمہ ہیں۔ آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ان خاص اوصاف میں کمال کے باعث ان 4 یاروں کو ان اوصاف کا مالک و مختار بنا دیا۔ یہ ان کا احسان اور فیض ہے کہ ایک طالب مولا کو علم بھی نہیں ہونے پاتا اور یہ مہربان ہستیاں اپنے لطف و کرم اور اپنی باطنی و روحانی تاثیر سے مسلسل اس کے وجود سے شر کی صفات کو ختم کر کے اس میں خیر کی پاکیزہ قوتیں اور اوصاف پیدا کر دیتی ہیں۔ ایک طالب مولا کے وجود میں اگر صدق ہے تو صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی باطنی مہربانی سے، اگر عدل ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نگاہوں کی تاثیر سے، اگر علم و فقر ہے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے کرم سے، اگر ادب و حیا و سخاوت ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے باطنی فیض کی بدولت۔ البتہ یہ تمام فیوز طالبان مولا تک صرف سروری قادری مرشد کامل اکمل کی نگاہ کے توسط سے پہنچتے ہیں۔ وہی واسطہ ہے طالب مولا اور ان پاکیزہ ہستیوں کے درمیان۔ ان نفوس قدسیہ نے اپنی ظاہری حیات میں بھی ایسے اعلیٰ کارنامے کیے جن سے اسلام سر بلند ہوا، اور اپنے وصال کے بعد بھی اپنی باطنی حیات سے دین اسلام کی اصل روح کو ہر زمانے میں قائم رکھے ہوئے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایک ہی باغ کے 4 اعلیٰ ترین پھول ہیں، ایک ہی گلشن کی کلیاں ہیں اور ایک ہی مہتاب کی کرنیں ہیں۔ ان کا اللہ ایک، رسول ایک، محبوب ایک، معشوق ایک، مشرب ایک، طریقہ ایک تھا۔ یہ فرق اور تفرقے اہل ظاہر نے ڈال رکھے ہیں، ورنہ فقر اور باطن کی جس انتہا پر وہ تھے وہاں تو ان چیزوں کا گزر تک نہیں ہو سکتا جن کو یہ ان کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو دین حق اور صراط مستقیم کو سمجھنے کا شعور عطا فرمائے۔ جہاں تک اہل فقر کا تعلق ہے تو وہ جانتے ہیں کہ ان 4 خلفاء کی نگاہوں کی تاثیر اور توجہ کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ خلفائے راشدین پر کثیر کتب میں حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کو خلفائے راشدین میں شامل نہیں کیا گیا، حالانکہ آپ خلیفہ راشد پنجم ہیں۔ اگر آپ رضی اللہ عنہ کا عرصہ خلافت
5 ماہ 10 دن نکال دیا جائے تو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی کے مطابق خلافت راشدہ کا عرصہ 30 سال مکمل نہیں ہوتا۔ اس لیے سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ برحق خلیفہ راشد ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو خلفائے راشدین کی حقیقت اور معرفت نصیب فرمائے، آمین۔ عاجز و خاکسار سلطان محمد نجیب الرحمن سروری قادری۔